اس کا عالم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، اور حضور علیہ السلام کہ یہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جب آپ کا نکاح ہو گیا تو 5 سال کے بعد حضور علیہ السلام کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ 4 بیٹیاں ہیں، اہل سنت کے یہاں پر یہ مسلمہ بات ہے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی ایک ہی صاحبزادی ہے، حضرت فاطمہ۔ تو ان کو قرآن مجید سے ہم جواب دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے محبوب آپ فرما دے اپنی زوجاؤں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو۔ یہاں پر قرآن مجید میں سورہ احزاب میں جو بنات آیا ہے، بنات آیا ہے، بنت نہیں آیا۔ بنت کہتے ہیں بیٹی کو، بنات کہتے ہیں بیٹیوں کو۔ بنت کہتے ہیں بیٹی کو، بنات کہتے ہیں بیٹیوں کو، اور قرآن مجید میں لفظ بنات آیا ہے۔ اگر حضور کی ایک ہی بیٹی ہوتی تو آتا قل لازواجک وبنتک، یہ آتا، وبنتک یہ آتا، لیکن آیا کیا وبناتک، جو اس بات پر دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، اور وہ 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن، یہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ تو نکاح کے 5 سال کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی، اور پھر جو ہے حضرت رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت سے پہلے حضرت زینب کا نکاح اپنے خالہ زاد ابو العاص سے کر دیا، اور اس وقت ابھی مشرکین سے نکاح نہ کرنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، کہ مشرکین سے نکاح نہیں کرنا، اس کی جو ہے ممانعت نہیں تھی، تو مشرکین سے نکاح ہوتا تھا۔ تو حضرت زینب کا بھی نکاح ہو گیا، اور جب جو ہے بدر کا میدان سجا تو حضرت زینب کے جو شوہر ہے ابو العاص، وہ اس وقت جو ہے بدر میں کفار کی جانب سے آئے اور قید ہوئے، اور جب قید ہوئے تو آپ کو جو چھوڑا گیا، ابو العاص کو جو چھوڑا گیا، وہ اس فدیے اور اس شرط پر چھوڑا گیا کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب کو واپس کریں گے، واپس بھیجیں گے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کی طرف ہجرت فرمائی اکیلے، اور بڑی تکلیف میں ہجرت فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے فرمایا ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، کہ میری بیٹیوں میں یہ افضل بیٹی ہے جس نے جو ہے میری طرف آنے میں بڑی مصیبت جھیلی ہے، بڑی مصیبت جھیلی ہے کہ جب آپ مکہ سے روانہ ہوئی مدینہ کی طرف، آپ کو گھیر لیا گیا، یہاں تک کہ حبار بن اسود نے آپ پر حملہ کیا اور آپ اونٹ سے نیچے گر پڑی، اور اس وقت آپ امید سے تھی، اور اس وقت جو ہے وضع حمل ہو گیا، تو اس وجہ سے آپ بڑی تکلیف میں آئی، اور بڑی تکلیف میں جو ہے مدینہ منورہ پہنچی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے کہا یا افضل بناتی اصیبت فیہ، یہ تو میری وہ بیٹی ہے کہ جس نے میری طرف آنے میں بڑی مصیبت جھیلی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ پہنچی۔ پھر ابو العاص جو آپ کے شوہر تھے، انہوں نے بھی بہت جلدی اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ کی طرف آئے، اور بہت جلد جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زینب نے رخصتی اختیار کی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما گئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ہار نکالا، تو ازواج مطہرات نے سوچا
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام بڑی محبت کرتے ہیں، تو شاید جو ہے حضور علیہ السلام یہ ہار حضرت عائشہ کو دیں گے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہار حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا، کیونکہ نواسیاں بھی آنکھوں کا تارہ ہوتی، ان عورتوں اور ان بیٹیوں کو عزت جو عطا ہوئی ہے وہ تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ہار پہنایا۔ جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے اپنا تہبند شریف کفن شریف میں دیا، اور آپ کو جو کفن دیا گیا اس میں تہبند کے ساتھ جو ہے آپ کو کفن دیا گیا اور آپ کو جو ہے دفنایا گیا اور کفنایا گیا۔ پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دوسری صاحبزادی ہے وہ حضرت رقیہ اور تیسری حضرت ام کلثوم ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی، پھر جو ہے حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی، اور ان دونوں کا نکاح زمانہ جاہلیت میں ابو جہل کے بیٹوں سے ہوا تھا، اور پھر جب ممانعت ہو گئی تو ابو جہل کے بیٹوں سے جو ہے نکاح کو ختم کروا کر پھر حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور پہلے حضرت رقیہ کا ہوا، اور اس وقت بدر میں تھے۔ جب بدر سے واپس ہوئے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین ہو چکی تھی۔ اب حضرت ام کلثوم کو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کے نکاح میں دیا، پھر حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر عظیم کلمات فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ ہے داماد سے مطمئن ہونا، داماد سے خوش ہونا۔ حضور علیہ السلام اپنے اس داماد یعنی حضرت عثمان سے کتنا خوش ہوں گے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں جو ہے حضرت عثمان کو دے دیتا۔ پیارے بھائیو، ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ داماد بنتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے داماد ہوتے ہیں جو رشوت خور ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سسرال میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی گائے نہیں کھاتا میں، تمہیں پتا ہونا چاہیے بکرا کھاتا ہوں، تو جب وہ دعوت میں جاتے ہیں تو ان کے لیے خاص بکرا پکتا ہے، خاص بکرا پکتا ہے۔ اگر وہ داماد سسرال میں جائے اور تھوڑی سی گڑبڑ دیکھے، عزت افزائی اس کی نہ ہو، تو وہ جو ہے اپنی بیگم کو جو ہے کہتا ہے کہ میری جو ہے تم لوگ عزت نہیں کرتے۔ وہ چاہتا ہے میری عزت کی جائے، میرے قدموں میں جو ہے میری ساس اور سسر رہے۔ وہ طرح طرح سے اپنی ساس اور سسر کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے رشوت خور داماد بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، جو کہتے ہیں کہ جا بھائی اپنی ماں سے یہ لے کر آ، اپنے باپ سے یہ لے کر آ۔ یہ رشوت ہے، کسی کی بیٹی کو پریشان کرنا۔ اس نے اپنی بیٹی کو اپنے جگر کے ٹکڑے کو دے دیا، یہ کافی نہیں ہے، یہ پورا نہیں ہے، ابھی مزید اور کیا چاہیے ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ ابھی تیرے باپ نے یہ نہیں دیا، جوسر نہیں دیا، واشنگ مشین نہیں دی، فریج نہیں دی، آج کل تو لوگ دیتے ہیں تمہیں نہیں پتا۔ کسی کی شادی میں لے جا کر یہ کہنا دیکھ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی، تیرے باپ نے دی میرے۔ تم لوگ بس ایسے ہی ہو، بس یہ دیکھو کیا کیا لوگ دیتے، تم لوگوں نے کیا دیا۔ اس طرح کسی کی بچی کو شرمندہ کرنا یہ سراسر رشوت ہے۔ اس کو اچھی چیز آپ نہ سمجھے، یہ رشوت ہے، یہ رشوت مانگ رہا ہے۔ اگر آپ کو موٹر سائیکل دے دیتے ہیں، وہ اگر آپ کی خوشنودی کے لیے بکرا پکا لیتے ہیں، وہ آپ کی خوشنودی کے لیے آپ کی پیاری ڈش بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کی زبان بند ہو جائے، تو یاد رکھیں یہ رشوت ہے، یہ رشوت ہے کہ آپ نے اس کو تنگ کیا ہوا ہے، تیرے باپ نے واشنگ مشین نہیں دی۔ اب وہ بچی اپنے گھر پر گئی اور اس نے کہا کہ مجھے جو ہے اس طرح ٹارچر کر رہے ہیں، تو اس کے بھائیوں نے کہا بھائی 5-5 ہزار روپے ملاؤ یار، 15 ہزار روپے کی اس کو لے دو واشنگ مشین، تاکہ یہ گھر میں سکھ سے رہ سکے۔ اور یاد رکھیں اگر وہ واشنگ مشین لے کر آئی
وہ رشوت لے کر آ رہی ہے، اس کے لیے لانا تو جائز ہوگا کہ اپنی چیز لا رہی ہے، لیکن زبان تو آپ کی بند کر رہی ہے، وہ آپ کی زبان بند کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ چیز لا رہی ہے، یہ رشوت ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ دونوں جہنمی۔ اگر وہ لا رہی ہے فساد سے بچنے کے لیے تو وہ تو مجبور ہے، وہ بچ جائے گی، لیکن آپ پھنسیں گے، لینے والا تو جو ہے بہر صورت جہنمی ہے۔ تو یہ رشوت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے رشوت خور داماد بھی پائے جاتے ہیں، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بلکہ کسی کی بچی اگر ہمیں کسی نے دی ہے تو ہم اس کی بچی کو اتنا خوش رکھے کہ سامنے والے کہیں کہ داماد ہو تو ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسا داماد عطا کرے، سب کو ایسا داماد عطا کرے۔ ہمارا حتی الامکان یہ کوشش ہو، کیونکہ کسی باپ نے ہم پر اعتماد کیا ہے، اس نے اپنی بچی ہمیں دی ہے، ہم پر اعتماد کیا ہے۔ شادی سے پہلے تو بڑے تحائف آ رہے تھے، شادی سے پہلے تو بڑا آگے پیچھے ہو رہے تھے، عیدی بھی آ رہی ہے تو جناب عام کی بیٹیاں بھی آ رہی ہے، یہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے۔ اب شادی کے بعد کیا ہو گیا بھائی؟ شادی کے بعد اس بچی کو تنگ کر رکھ دیا ہے، تو ایسا تو نہ کریں۔ وہ کسی کی بچی ہے، وہ کسی کی بچی ہے، وہ کسی کی آنکھ کا تارا ہے، وہ کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو داماد بنایا ہے تو کوشش کرے ایسا داماد بنے کہ اس کے دل سے دعائیں نکلے کہ اللہ تعالیٰ داماد کسی کو عطا کرے تو ایسا عطا کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام اتنے خوش تھے، آپ کی بچیوں کو آپ نے خوش رکھا، اور ویسے آپ کردار آپ کا ایسا تھا، آپ کی سیرت ایسی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ پھر جو ہے حضرت رقیہ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی ہے، اور عام طور پر جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر کرتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور کی ایک ہی بیٹی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو پنجتن پاک ہم کہتے ہیں اس میں صرف حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہے، کوئی مذائقے والی بات نہیں۔ ہمارے یہاں پر صرف پنجتن پاک نہیں ہے، سب تن پاک ہے، سارے صحابہ بھی پاک ہے، سارے اہل بیت بھی پاک، سب پاک ہے، سب پاک ہے۔ ان کے یہاں پر تو یہ کہتے ہیں یہ پنجتن پاک، معاذ اللہ سب ناپاک، یہ کہتے ہیں معاذ اللہ سب ناپاک۔ ہم کہتے ہیں سارے پاک ہے، جو ہے صحابی ہے، جو اہل بیت ہے، سب پاک ہے۔ اور اہل بیت میں صرف یہ پنجتن پاک نہیں ہے۔ اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کا مطلب یہ ہے گھر والے، اور گھر والوں میں بیویاں بھی ہے، اور گھر والوں میں بیٹیاں بھی ہے، بیٹے بھی ہے، گھر والوں میں سب ہے، صرف پنجتن پاک نہیں ہے۔ تو یہ حضور کی جو ازواج ہیں وہ بھی گھر والوں میں ہیں، حضور کی جو بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، وہ بھی گھر والوں میں ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی چھوٹی اور لاڈلی شہزادی ہے۔ آپ فاتح خیبر حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، حسنین کریمین کی والدہ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ نسب چلتا ہے، جو سید زادے ہیں، وہ سب کے سب ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر آپ کو جنتی عورتوں کی سردار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جتنی جنت کی عورتیں ہیں سب کی جو سردار ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی ولادت بعثت رسول سے کچھ عرصہ قبل ہوئی، اور پھر جو ہے آپ نہایت عبادت گزار، متقی، پاک باز خاتون ہے۔ آپ عابدہ ہے، زاہدہ ہے،
طاہرہ ہے، آپ طیبہ ہے، آپ طیبہ اور طاہرہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو اخلاق عالیہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہے۔ آپ کوشش یہ کرتی کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق میں زندگی بسر کروں، جیسے حضور کے اخلاق تھے ایسے ہی اخلاق جو ہے میں اپناؤں، اور آپ کے اخلاق کو جو دیکھتا وہ کہتا کہ حضور کے بھی ایسے ہی اخلاق تھے، حضور کے بھی ایسے ہی اخلاق تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی آپ مکمل نمونہ تھی۔ مکمل طور پر حضرت محمد رسول اللہ اپنے بابا جان کی سیرت طیبہ کو جو ہے آپ اپنانے کی کوشش کیا کرتی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو آتا ہوا دیکھتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آپ حضور علیہ السلام یہ فرماتے مرحبا بابنتی، کہ اے میری بیٹی مرحبا، اے میری بیٹی مرحبا، آؤ آؤ، اور حضور علیہ السلام چادر بچھا دیا کرتے، حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ اس قدر جو ہے حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کیا کرتے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو حضرت فاطمہ سے سب سے آخر میں ملتے، اور جب سفر سے آتے تو حضرت فاطمہ سے سب سے پہلے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اس قدر حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کچھ کہا، آپ رونے لگ گئی، پھر کہا تو آپ مسکرانے لگی۔ آپ سے پوچھا کہ آپ پہلے روئی پھر مسکرائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ پہلے حضور علیہ السلام نے جو میرے کان میں کہا تو یہ بات تھی کہ ان قریب فاطمہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو یہ جو ہے میرے لیے آسان صدمہ نہ تھا، اور آنکھوں سے جو ہے آنسو چھلک پڑے، اور پھر حضور نے جو ہے مجھ سے کہا کہ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات بھی تم ہی کرو گی، مجھ سے ملاقات بھی تم ہی کرو گی۔ تو اس بات پر مجھے خوشی ہونے لگ گئی کہ ان قریب یہ صدمہ ہوگا، لیکن اس صدمے کو بہت جلدی جو ہے اس صدمے کے بعد میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کروں گی، تو یہ جو ہے میرے لیے خوشی کا باعث تھی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی جب مجھ سے جدائی ہوئی تو مجھ پر غم کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں، یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ اگر یہ صدمہ دن پر آ جاتا تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا، دن رات میں تبدیل ہو جاتا۔ اس قدر جو ہے یہ بڑا صدمہ تھا کہ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ آسان صدمہ نہیں تھا، یہ بہت جو ہے بڑا صدمہ تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ بہت زیادہ محبت کیا کرتی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے تقریباً 5 یا 6 ماہ بعد جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وفات پائی، آپ جو ہے دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی یہ صاحبزادی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پریشان رہا کرتی کہ جب میرا انتقال ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ مجھے تو کیا میرے کفن کو بھی جو ہے کوئی غیر محرم نہ دیکھ لے، یہ آپ اس پر پریشان رہا کرتی۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات گئی تو آپ نے جو ہے اپنی محرمہ کے ذریعے جو ہے یہ بات پہنچائی کہ ہم نے جو ہے فلاں جگہ پر ایسی ڈولی دیکھی ہے کہ اوپر سے اس کو پیک کر دیا جائے، جھاڑی وغیرہ رکھ دی جائے، یا جو ہے پردہ کر دیا جائے تو اس کفن کو یا اندر رکھی ہوئی چیز کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب وہ ڈولی بنا دی گئی، اور جب وہ ڈولی جو ہے بنا کر پیش کر دی گئی، حضرت فاطمہ الزہرا خوش ہو گئی کہ مجھے جو ہے اسی ڈولی میں رکھا جائے اور رات میں مجھے نکالا جائے، اس حال میں کہ میرے کفن پر بھی جو ہے کسی غیر محرم کی نظر نہ لگے، میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو یہ جو ہے ہماری پیاری بہنوں کے لیے ہے کہ آج جو ہے پردہ رخصت ہوئے جا رہا ہے، دوپٹہ رخصت ہوئے جا رہا ہے، دوپٹے بھی جو ہے اب جو ہے دور جا رہے ہیں۔ پیاری بہنوں،
پردہ جو ہے یہ تو عورتوں کی زینت ہے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کو جب معلوم ہوا کہ جنگ میں جو ہے ان کے بیٹے شہید ہو گئے، پھر خبر آئی کہ بھائی شہید ہو گئے، پھر خبر آئی کہ جو ہے شوہر شہید ہو گئے اور لاش آ چکی ہے، ان کے جسم جو ہے آ چکے ہیں، تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کچھ دیر میں آئی، اس حال میں کہ آپ نے پردہ کیا ہوا تھا، پردے میں آپ آئی، پرسکون طریقے سے آئی اور جو ہے لاش کے پاس آ کر آپ جو ہے ان جسموں کے پاس آ کر کھڑی رہی۔ بعد میں کسی نے پوچھا ام خلاد بیٹے کی جدائی آسان نہیں ہوتی، پھر بھائی کی جدائی، پھر شوہر کی جدائی، یہ تو آسان نہیں ہے، تمہارے پاس پے در پر یہ خبر آئی، لیکن جب تم یہاں پر آئی تو پردے کے ساتھ آئی ہو۔ تو حضرت ام خلاد نے کہا کہ میں نے جو ہے بیٹا کھویا ہے، کوئی اپنی جو ہے اپنی حیا کو نہیں کھویا، میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی ہے۔ تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ پر ہم قربان جائیں۔ آج کل اگر ہم آج کل کے معاشرے کو دیکھیں تو ہماری بہنوں کے ہاتھوں سے پردہ رخصت ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی ٹوفی کو جو ہے ہم کھلا چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس ٹوفی پر جو ہے چیونٹیاں آ جاتی ہے، اس ٹوفی پر جو ہے اور کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں اور اس کو جو ہے نوچنے لگتے ہیں۔ پیاری بہنوں، بس یہی بات ہے کہ جو پردے میں ہوتی ہے جو چیز، اگر یہی ٹوفی جب پیک تھی تو اس تک جو ہے کوئی سی چیونٹی کی اور کسی کیڑے مکوڑے کی جو ہے رسائی نہیں تھی، یہ محفوظ تھی۔ بس یہی جو ہے مثال آپ کے لیے ہے، اگر آپ پردے میں رہے گی تو آپ محفوظ رہے گی۔ آپ کے ارد گرد بہت سارے چور ڈکیت ہیں، بہت ساری گندی نگاہوں والے ہیں، آپ کو جو ہے اسلام نے محفوظ کیا ہے، اور اسلام جس چیز کو پردے میں رکھتا ہے، مسلمان جس چیز کو پردے میں رکھتے ہیں اس کی بڑی عظمت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کعبۃ اللہ کو پردے میں رکھا گیا ہے اس لیے کہ کعبۃ اللہ عظیم ہے، اس کو سارا سال ہم پردے میں رکھتے ہیں، اس کو غلاف میں رکھتے ہیں، ہم قرآن مجید کو گھر میں رکھتے ہیں، غلاف میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید عظیم ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس سونا ہے تو آپ جو ہے سونا جو ہے چھپا کر رکھتی ہے، غلاف میں رکھ کر، رومال میں لپیٹ کر، کپڑوں میں لپیٹ کر، پھر کسی جگہ چھپا کر رکھتی ہے کہ کہیں کسی کی گندی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے، مجھے نقصان نہ پہنچ جائے، تو اس کو چھپایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے دنیا میں ہم اس کو مال عظیم سمجھتے ہیں۔ قرآن کو ہم غلاف میں رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ کتاب عظیم ہے۔ اگر آپ کو پردے کا حکم ہے تو آپ بھی اسلام کے نزدیک بہت عظیم ہے، اس لیے جو ہے آپ کو پردے کا حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے، آپ پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، آپ اپنے آپ کو چھپائے رکھے، اس لیے کہ آپ بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، خصوصاً ہماری بہنوں کو، حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کی تمام صاحبزادیوں کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا محمد سجاد عثمان مدنی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کا ذکر فرما رہے تھے اور ہماری ماؤں بہنوں کی اصلاح کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہمارا پروگرام منعقد ہوگا اور آپ نے اشتہار میں دیکھا ہے کہ ہمارا ایک پروگرام مزید بڑھ گیا ہے، تو جو نام پوسٹر پر ہے وہ انشاءاللہ 9ویں اور 10ویں شب کا پروگرام ہوگا۔ کل کا پروگرام انشاءاللہ اپنے وقت پر شروع ہوگا اور کل ہی سے شہداء کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر واقعات ہم کل سماعت کریں گے۔ تمام احباب سے وقت کی پابندی کی گزارش ہے، تمام احباب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جے سوہانی گھڑی چمکت باقا چاند اس دن افروز سات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا سحر بھائی کو جس کے پلایا گیا جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا گھر کا گھر بھی سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله الفاتحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم الحاسدين، فانصرنا على القوم الفاسقين، فانصرنا على القوم السارقين، فانصرنا على القوم الغاصبين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اے رب کریم مالک و مولا، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین مالک و مولا، اس پروگرام کو، تلاوت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا الہ العالمین مالک و مولا، ان تمام اعمال کا ثواب اپنے شایان شان عطا فرما. اور اے رب کریم مالک و مولا، ان تمام اعمال کا ثواب حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام انبیاء اکرام، تمام صحابہ اکرام، تمام اہل بیت، اور اے مالک و مولا کل مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. خصوصاً بالخصوص اے مالک حضور کی تمام بیٹیوں کو، بیٹوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین مالک و مولا، خصوصاً علامہ سید شاطر ابو الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. غازی ممتاز قادری کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حبیب بھائی، فاروق بھائی ڈیکوریشن والے، اور عبد القادر بابو اور عرفان بھائی واز کمیٹی والے، اے مالک ان تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور اے رب کریم اے مالک و مولا، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اے رب کریم کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول فرما. یا الہ العالمین اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، محمدی واز کمیٹی اے مالک و مولا، ان کی طرف سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا. ان کی ٹیم میں اے مالک و مولا آج تک جس کا بھی انتقال ہوا، اے مالک و مولا ان سب کی مغفرت فرما لے. اور اے مالک و مولا ان کو برکتیں عطا فرما. اے مالک اس محفل کا ثواب مرحوم یعقوب اور مرحوم زبیدہ، مرحوم محبوب یعقوب، مرحوم محمد بھائی، ان سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین مالک و مولا، علامہ خلیل الرحمن چشتی صاحب کو صحت یابی عطا فرما، اور ظہور چشتی صاحب کو صحت عطا فرما. رضوان کی والدہ کو صحت عطا فرما. الیاس بھائی کو، عبد الوحید بھائی کے بیٹے کو، اور محمد عبداللہ جن کے دل میں سوراخ ہے، رب کریم ان تمام کو صحت یابی عطا فرما. تمام روحانی جسمانی امراض ختم فرما دے. اے رب کریم اے مالک و مولا سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما. اے مالک حاضرین میں، سامعین میں جو کوئی بیمار ہے، سب کو صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما. تمام کی تمام بیماریاں ختم فرما دے، بے اولادیاں ختم فرما دے، تنگ دستیاں ختم فرما دے. اے رب کریم اے مالک و مولا جن کی بیٹیاں ہیں، اے مالک و مولا بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم اے مالک و مولا، اے مالک و مولا تمام بیٹیوں کو خوشحالی عطا فرما، اچھے گھرانے نصیب فرما. یا الہ العالمین اے مالک جو بہن، جو بیٹیاں اے مالک و مولا رشتوں کے انتظار میں ہے، اچھے رشتے عطا فرما دے، اچھے گھرانے نصیب فرما دے. اے مالک تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا واسطہ، اے مالک و مولا جن کی بیٹیاں بہنیں ہیں، اے رب کریم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اچھے گھرانے نصیب فرما، پریشانیاں دفع فرما دے، پریشانیاں ختم فرما دے. اے رب کریم اے مالک خوشحالی عطا فرما. یا الہ العالمین مالک و مولا ان بیٹیوں کے صدقے ان کے باپوں پر رحمتوں کا نزول فرما، ان کی ماؤں پر رحمتوں کا نزول فرما، ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اے مالک جو اولاد نرینہ کا طلبگار ہے، اے مالک اولاد نرینہ عطا فرما. اے رب کریم اے مالک و مولا، اے مالک و مولا یہ محمدی واز کمیٹی والوں کو اے مالک و مولا صحت کاملہ عافیت عطا فرما. اے رب کریم برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین ان کی اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے مالک و مولا ان کی یا الہ العالمین ان خدمتوں کو قربان
قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے مالک و مولا ان کے ساتھ جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں اے مالک سب کو برکات سے ہمکنار فرما۔ اے مالک جو جانی تعاون کرتے ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما، جو مالی تعاون کرتے ہیں ان کی خدمات کو بھی قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین مالک و مولا ان کے اے مالک اس عمل کو نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اے مالک و مولا امام عالی مقام کے صدقے طفیل ان کے گھروں کو اے مالک برکتوں رحمتوں سے بھر دے، ان کے گھروں سے اے مالک بیماریوں کو آفتوں کو بلاؤں کو ختم فرما، ان کے رزق میں روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین برکتوں والا رزق عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اور محتاج کر دینے والی بیماریوں سے انہیں محفوظ فرما۔ اے مالک جو نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں اے مالک و مولا اس کمیٹی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اے مالک سب کو برکات عطا فرما۔ اے مالک ان کے رزق میں روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ ایس ایچ او صاحب کی طرف سے بھی نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے، تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایس ایچ او صاحب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے مالک و مولا ان کو بھی برکتوں سے ہمکنار فرما، اور زیادہ انہیں ترقیاں عطا فرما، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اور مرتے وقت کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔